جب اس دنیا کے خالق اور خدائے واحد کی عبادت عارضی دیوتاؤں تک پھیل گئی، جب برہمنوں اور ذات پات کے نظام کا اثر و رسوخ تھا، تو اس وقت ایک مسلح پیدا ہوا جس کا مقصد لوگوں کو ان کی غلطیوں سے نجات دلانا اور ان میں خدا کی اطاعت کے جذبے کو بیدار کرنا تھا۔ یہ مہاتما بدھ تھا، جو مشہور و معروف دانشور اور گوشہ نشین شہزادہ تھا۔ اس کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ وہ سدھو دانا کا بیٹا تھا جو نیپال کے دارالخلافہ پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم برہمن معلمین سے حاصل کی، لیکن لڑکپن سے غور کرنے کی عادت تھی۔ وہ اپنے محل میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے ایک تابوت پر ایک لاش کو دیکھا جس کے ارد گرد اس کے دوست احباب روڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، ایسی جوانی کا کیا فائدہ جو بہت سی بیماریوں، بڑھاپے اور موت کے تابع ہو؟ تب سدھارتھ نے دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے محل، بیویوں، بچوں کو چھوڑ کر رات کے وقت فرار ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو زبردست تپسیوں اور کفاروں کے تابع کر لیا۔ 6 سال کی نفس کشی اور سختیوں کے بعد بھی وہ سچ کو دریافت کرنے میں ناکام رہا۔ اس نے اپنے آپ کو گیان میں مشغول کر لیا۔ وہ اپنے آپ کو مہاتما بدھ یعنی روشن خیال کہتا تھا۔ اس نے اپنے ہم جنسوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی۔ اس نے 36 سال کی عمر میں سرِ عام تبلیغ شروع کی۔ اس نے دور دراز کے علاقوں میں سفر کر کے بہت سے لوگوں اور شہزادوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کیا۔ اس نے اپنی آخری رات تبلیغ میں گزاری اور اپنے شاگردوں کو الوداع کہنے کے بعد گیان میں بیٹھ گیا اور 80 سال کی عمر میں درخت کے نیچے بیٹھے فوت ہو گیا۔ اس کی راہ کو گورکھپور کیسیا میں دفن کیا گیا۔ مہاتما بدھ ہندوؤں کی رسم و رواج اور تقریبات سے الگ رہا۔ اس نے برہمن رہبانیت کو ہٹا دیا، قربانیوں کو ختم کر دیا اور ہندوستان کے دیوتاؤں کو بے اختیار کر دیا۔ اس نے جسم کو روح کے تابع کرنے کے لیے خود اذیتی کی سفارش کی۔ اس کا مذہب پورے ہندوستان میں پھیل گیا، لیکن 1500 سال تک سخت مقابلہ کرنے کے بعد اس نے برہمانیت کو رستہ دے دیا، جو بہتر طور پر زندہ ہے۔ پنجاب میں جن مت کے متعلق خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ہندو مت اور بدھ مت کے درمیان سمجھوتا ہے، جبکہ ایک طرف وہ قربانیوں کی مذمت کرتا ہے، خیرات دینے اور دیوتاؤں سے استدعا کرنے کے ذریعے سزا سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندوؤں کی تعلیم کو رد کرتا ہے، اور دوسری طرف برہمنوں کے راہبانہ قوانین کو تسلیم کرتا ہے۔ جن مت کے پیروکار گائے کی تعظیم کرتے، روزہ رکھتے اور کسی بھی جاندار کو مارنا ناقابل معافی گناہ سمجھتے ہیں۔ پنجاب میں جن مت کے لوگوں کا تعلق ویسایا یا تجارتی طبقہ سے تھا، جن آبادی زیادہ تر دلی، روہتک اور حصار کے مشرقی اضلاع میں پائی جاتی تھی۔